بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ جنرل باجوہ نے رجیم چینج کا اعتراف کر لیا، انکوائری ہونی چاہیے۔ عمران خان۔ یوکرین کا روس کے 61 میزائلوں کو فضا میں ہی ناکارہ بنانے کا دعویٰ۔ پاکستان میں امن 2023 بین الاقوامی فوجی جنگی مشقوں کا آغاز، 50 سے زائد ممالک کی شرکت۔ ترکی اور شام میں زلزلے سے اموات 24,000 سے تجاوز کر گئی۔ امریکی فضائیہ نے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل لانچ کر دیا۔ بھارتی جنگی جنون نوجوانوں کے روزگار بھی کھا گیا، ہزاروں نوجوان سڑکوں پر نکل آئے۔ موڈیز نے پاکستان کی بیرونی ادائیگیوں کی صورتحال کو تشویشناک قرار دے دیا۔ جرمنی کو یوکرین کی مدد پر مجبور کر دیں گے، یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کا دعویٰ۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے رجیم چینج کا خود اعتراف کیا ہے۔ ان کے خلاف فوج کے اندر انکوائری ہونی چاہیے۔ وائس آف امریکہ اردو کو دیے گئے انٹرویو میں عمران خان نے کہا کہ اس وقت مسلم لیگ نون، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم سب ایک طرف کھڑے ہیں اور ہماری حکومت بھی ان سب نے مل کر گرائی تھی۔ عمران خان نے کہا کہ جنرل باجوہ نے ایک صحافی کو بیان بھی دیا کہ ہم نے حکومت ان وجوہات پر گرائی تھی تو وہ رجیم چینج کا مان گئے ہیں، انہوں نے مل کر حکومت گرائی تھی اور اس کے بعد سب کھڑے ہیں۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جنرل باجوہ اب صفائیاں دے رہے ہیں، لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے سازش کر کے جو عمران خان کی حکومت گرائی وہ فیصلہ ٹھیک تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین کا روس کے 61 میزائلوں کو فضا میں ہی ناکارہ بنانے کا دعویٰ۔ یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے روس کی جانب سے داغے گئے 71 میزائلوں میں سے 61 کو فضا میں ہی مار گرایا۔ عالمی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کے وزیر اعظم نے کہا کہ روس کے 8 سے زائد جنگی طیاروں نے یوکرین پر 71 میزائل داغے جن میں سے بیشتر کو فضا میں ہی ناکارہ بنا دیا گیا۔ یوکرین کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ روسی طیاروں نے بحیرہ کیسپیئن اور روس کے شہر لگوڈونسک پر پروازیں بھری تھی، جبکہ بحری جہاز سے کروز میزائل بھی داغے گئے۔ تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یوکرینی سرزمین پر گرنے والے 10 کے قریب میزائلوں کی کتنی تباہی مچی۔ دوسری جانب روس کا دعویٰ ہے کہ اس کے تمام میزائل اپنے ہدف پر یوکرین میں گرے اور اس کی افواج یوکرینی فوج کی کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ برس روس نے یوکرین کی نیٹو میں شمولیت پر اعتراض کرتے ہوئے حملہ کر دیا تھا، باوجود اس کے کہ امریکی اور مغربی قوتوں نے روس کو جنگ مسلط کرنے سے باز رہنے کو کہا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان میں امن 2023 بین الاقوامی بحری مشقوں کا آغاز، جن میں ایران کی بحریہ کی ٹیم نے بھی ان مشقوں میں شرکت کی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق امن 2023 بحری مشقوں میں 50 سے زائد ممالک شرکت کر رہے ہیں۔ ان مشقوں کا آغاز کراچی بندرگاہ سے ہوا، جو 14 فروری تک جاری رہے گی۔ مشقوں میں شامل ممالک کی آپریشنل ٹیموں کے ساتھ ساتھ بحریہ کے وفود بھی پاکستان پہنچ چکے ہیں، جہاں اسی سلسلے کے بین الاقوامی اجلاس کے مختلف پینلوں میں شرکت کریں گے۔ پاکستان کی بحریہ کی جانب سے جاری شدہ بیان میں بتایا گیا ہے کہ 2 سالانہ امن بحری فوجی مشقوں کا سلسلہ سن 2007 سے پاکستان میں شروع ہوا تھا، جس کا مقصد مشقوں میں شامل ممالک کے ساتھ مشترکہ ٹریننگ اور ایک دوسرے کے تجارت سے استفادہ کرتے ہوئے بحری میدان میں درپیش چیلنجوں سے نپٹا جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترکیہ اور شام میں زلزلے سے اموات 24,000 سے بڑھ گئیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ترکیہ میں زلزلے سے اموات 20,665 ہو گئیں، جبکہ 80,000 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ترکیہ میں زلزلے کے بعد ملبے تلے دبے تقریباً 93,000 افراد کو نکال لیا گیا ہے۔ ترکیہ میں زلزلے کے بعد سے اب تک 1,891 آفٹر شاکس محسوس کیے جا چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق ترکیہ اور شام میں کم از کم 8,70,000 افراد فوری خوراک کے منتظر ہیں۔
UN ورلڈ فوڈ پروگرام نے ترکیہ شام میں خوراک کے لیے $77 ملین کی اپیل کی ہے۔ دوسری جانب شام میں زلزلے سے اموات 3553 ہو چکی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی سرزمین پر ایک چینی جاسوس غبارے کو مار گرائے جانے کے چند دن بعد امریکی فضائیہ نے جوہری تیاری کے مظاہرے میں بین البراعظمی بیلسٹک میزائل لانچ کر دیا۔ غیر مسلح ICBM کیلیفورنیا سے لانچ کیا گیا۔ سرکاری بیان میں لانچ کو ایک معمول کی سرگرمی قرار دیا گیا ہے جس کا مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ امریکہ کا جوہری دفاع محفوظ، قابل اعتماد اور مؤثر ہے۔ ایئر فورس گلوبل اسٹرائک کمانڈ کے کمانڈر جنرل تھامس کا کہنا ہے کہ ٹیسٹ لانچ عالمی سطح پر ہمارے ڈیٹرنس مشن کے جوہر کو ظاہر کرتا ہے اور ہماری قوم اور اتحادیوں کو یقین دلاتا ہے کہ ہمارے ہتھیار قابل اعتماد ہیں۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے پائلٹ ایک لمحے کے نوٹس پر پوری دنیا میں امن کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکی کمانڈر کا کہنا تھا کہ اس میزائل نے تقریباً 4200 میل کا سفر طے کیا، جس سے امریکی ICBM سسٹم کی درستی اور بھروسے کا پتہ چلتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارتی ترقی کے دعوے بے نقاب ہو گئے، بھارتی جنگی جنون نوجوانوں کے روزگار بھی کھا گیا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق رواں سال میں بڑی بڑی کمپنیوں میں ملازمت کرنے والے 1 لاکھ سے زائد بھارتی نوجوان بے روزگار ہو گئے۔ 332 بین الاقوامی کمپنیوں نے 1 لاکھ سے زائد بھارتی ملازمین کو فارغ کر دیا۔ ان کمپنیوں میں IBM، مائیکروسافٹ، گوگل اور ٹویٹر جیسی مشہور کمپنیاں شامل ہیں۔ انٹرنیٹ سرچ انجن گوگل کے بھارتی نژاد CEO بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی بھارت دشمن پالیسی کے سامنے بھی بے بس نظر آئے۔ دوسری طرف بے روزگاری کے خلاف بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں اور ان پرتشدد مظاہروں میں 15 پولیس اہلکار بھی زخمی ہو گئے ہیں۔ مظاہروں میں پولیس بے روزگار نوجوانوں پر ٹوٹ پڑی اور انتظامیہ نے دفعہ 144 نافذ کر دی، جبکہ پولیس نے 13 مظاہرین کو بھی گرفتار کر لیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں موڈیز نے پاکستان کی بیرونی ادائیگیوں کی صورتحال پر خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ معیشتوں کی درجہ بندی کرنے والے عالمی ادارے موڈیز نے پاکستان کی بیرونی ادائیگیوں کی صورتحال تشویشناک قرار دے دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق موڈیز کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی بیرونی ادائیگیوں کی صورتحال تشویشناک ہو چکی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ آمدنی بڑھانے کے اقدامات IMF کی اگلی قسط جاری کرنے کی پیش کی شرط ہو سکتی ہے۔ سماجی اور سیاسی خدشات حکومت کے ریفارمز پروگرام پر عمل درآمد کو مشکل بنائیں گے۔ حکومت پاکستان کے لیے لیکوڈیٹی اور بیرونی خدشات کا زور بڑھتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگلے چند برسوں کی فائنانسنگ ضروریات کو حاصل کرنا دشوار رہے گا۔ دوسری جانب سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا نے کہا کہ ہمارے پاس اب گھنٹوں اور دنوں کا وقت رہ گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ وہ جرمنی کو کیف کی مدد کرنے پر مجبور کر دیں گے اور اس ملک کو یہ باور کروائیں گے کہ یہ مدد یوکرین کے لیے نہیں بلکہ تمام یورپی ممالک کے لیے ہے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے جمعرات کو کہا کہ وہ برلن کو کیف کی مدد کرنے پر مجبور کر دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں جرمن چانسلر کو یوکرین کی مدد کرنے پر مجبور کروں گا اور میں انہیں قائل کروں گا کہ یہ مدد ہمارے لیے نہیں بلکہ تمام یورپی ممالک کے لیے ہے۔ یوکرین کو روس کے ساتھ جنگ کے لیے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل سسٹم اور جنگی طیارے فراہم نہ کرنے پر مبنی یورپی اور امریکی حکام کی تاکید کے باوجود کیف کا دعویٰ ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔